بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سوال ہے کہ کیا بھینسے کی قربانی جائز ہے، یعنی کٹے کی قربانی، اور یہ بھی وضاحت فرمائیں گھوڑے کی قربانی جائز ہے جبکہ شریعت میں گھوڑا حلال ہے۔ پیارے بھائی، یہ ہر سال لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی یعنی بھینسے کی قربانی جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ پھر کئی بندے مذاق کے طور پہ بھی اس معاملے کو مذاق کی طرف لے جاتے ہیں، جی گھوڑا، ہرن، فلاں فلاں۔ پیارے بھائی دیکھیں کہ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علیکم بسنتی، میرا طریقہ، میری سنت تمہارے اوپر لازم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایاموں میں فرمایا، ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ، اور دوسری چیز کیا؟ سنت رسول، کہ دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اور آئیے قرآن مجید کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ پھر ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہاری زندگیوں پہ نرمی کی جائے، رحم کیا جائے، رحمتوں کی بارشیں ڈالی جائیں، نچھاور کی جائیں۔ تو پیارے بھائیوں، ان تمام چیزوں کو جو میں نے نقطے بیان کیے ہیں، ان کا لب لباب کیا بنتا ہے کہ قربانی والا معاملہ ہو، شادی والا معاملہ ہو، بیٹی کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو، کاروبار میں لین دین ہو، عام زندگی کے معاملات ہوں، نماز والے معاملات ہوں، عمرہ والے معاملات ہوں، حج والے معاملات ہوں، رشتہ داری میں معاملات ہوں، دیگر معاملات ہوں، تو ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے بڑے کیا کرتے رہے تو ہم بھی وہ کریں گے۔ اور پیارے بھائیوں، اگر بڑا کوئی بندہ غلط اس کو سمجھ لگی ہے تو وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، تو ہم صرف اس چیز کو دلیل رکھیں گے کہ ہمارا بڑا تھا وہ یہ کرتا تو ہم بھی یہ کریں گے؟ نہیں پیارے بھائی، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے رب العالمین نے 1,24,000 پیغمبروں کو، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ مابعوث فرمایا، بھیجا، اور کتابیں، صحیفے دے کے بھیجے، یہ جہالت کو ختم کرنے کے لیے۔ تو پیارے بھائیوں، قربانی والا معاملہ جو ہے، جو سوال کیا گیا ہے، جو سنت سے جانور ثابت ہیں، جب وہ عام فہم ہر جگہ پہ دستیاب ہیں، تو بندہ کیوں سوال کرے کہ گھوڑا بھی قربان کر سکتے ہیں، بھینسا بھی قربان کر سکتے ہیں، ہرن بھی قربان کر سکتے ہیں؟ کیوں ایسے سوال کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا طریقہ علیکم بسنتی، میرا طریقہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ اس بات کو اگر دیکھا جائے تو ہر بات جو ہے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پیارے بھائیوں، بھینسا، کٹا، بھینس اور گھوڑے کی قربانی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے کی قربانی اپنے ہاتھ سے نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی ایک صحابی نے بھی کٹے کی قربانی نہیں کی۔ خلفائے راشدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ صدیقہ، طاہرہ مطہرہ، زکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق، انہوں نے بھی، وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ پیارے بھائیوں، اس وقت بھی یہ گھوڑا وغیرہ موجود تھا، تو کئی بندے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی بھینس اس وقت موجود نہیں سی، نمودار نہیں ہوئی، ملی نہیں، تو پیارے بھائیوں گھوڑا تو تھا نا، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے جنگیں لڑی جاتی تھیں۔ تو ہر چیز، ہر جانور حلال ہونے کی وجہ سے قربانی کے جواز پر استدلال درست نہیں ہے کہ ایک جانور حلال ہے تو اس کی قربانی کریں گے۔ پیارے بھائی یہ بات نہیں، آقا علیہ السلام نے اس معاملے کو آزاد نہیں چھوڑا۔ ہرن حلال ہے جبکہ اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جانور ثابت ہیں وہ جانور آج بھی ملتے ہیں، اسی جانور کو قربان کرنا زیادہ ثواب ہے اور زیادہ ضروری اور فرض ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سنت بھی ہے، فرض بھی ہے۔ جب ایک بندہ قربانی کرنے لگا ہے، اس کو استطاعت ہے، مال و دولت ہے، صاحب حیثیت ہے، قربانی کرنے لگا ہے، تو اب اس کے اوپر فرض ہے کہ جو جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہیں، وہ جانور قربان کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایرا گیرا کے پیچھے لگ کے فرقہ واریت میں بٹ کے اب کٹے کی قربانی کرتا پھرے، اپنی مرضی کرتا پھرے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ کٹے کا گوشت مجھے بڑا پسند ہے، وہ مولویوں کو پوچھتے پھرتے ہیں، اندر سے درمیان سے بیچ سے رستہ نکالتے رہتے ہیں کہ کوئی مولوی کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی کٹے کی قربانی۔ اور پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سردار مل جل کے آئے، انہوں نے آ کے عرض کی، یا نبی اللہ ہم آپ سے بہت متاثر ہوئے ہیں، لوگ جوگ در جوگ آتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، تو ہم اپنا مال بھی پیش کرتے ہیں، اپنے جنگی اوزار بھی پیش کرتے ہیں، ہم جنگوں کے اندر آپ کا ساتھ بھی دیں گے، لیکن ایک چیز کی ہمیں اجازت دے دیں کہ ہمیں نماز کی چھوٹ دے دیں، نماز ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلے جاؤ، یہ دین مرضی کا دین نہیں ہے کہ ایک چیز کے اوپر مرضی آئی تو کر لیا اور ایک چیز کے اوپر مرضی نہیں ہے تو راستے نکالنے پھرتے ہو۔ کرنا وہ پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور قرآن مجید میں آیا، کرنا وہ پڑے گا، اپنی مرضی نہیں کرنی پڑے گی۔ تو کٹے کی قربانی میں جو لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، ادھر ادھر کے راستے نکالتے ہیں، یہ سب فضول ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ جانور دنیا کے اوپر موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ اللہ تعالیٰ اس باریک بینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔